اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں ہوئیں ان میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوا تو وہ عمر ہیں۔ بخاری شریف۔ اور مسلم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بیان کیا ہے، اور ان دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ ابن وہب نے کہا محدثون کے معنی ہے الہام والا۔ فائدہ: ملہمون یعنی الہام والا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں باتیں ڈال دی جاتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر اندیشہ محسوس ہو تو موسیٰ کو سمندر میں ڈال دیں۔ مریم علیہ السلام کو القاء ہوتا رہا، یہ بھی کرامت کی ایک صورت ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ کوفہ والوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا اور ان پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرما دیا۔ کوفہ والوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت میں یہاں تک بیان کیا کہ یہ تو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا، اے ابو اسحاق، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو اللہ کی قسم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاتا تھا، میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتوں میں قیام لمبا کرتا ہوں اور پچھلی رکعتوں میں مختصر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، تمہارے بارے میں یہی گمان تھا، اور ان کے ساتھ ایک آدمی یا کچھ آدمی کوفہ بھیجے تاکہ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت کوفہ والوں کی رائے معلوم کریں۔ تو انہوں نے کوفے کی ہر مسجد میں جا کر ان کے بارے میں پوچھا، سب نے ان کی تعریف کی، یہاں تک کہ بنو ابس کی مسجد میں آئے تو وہاں کے نمازیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اسے اسامہ بن قتادہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، جب آپ نے ہم سے پوچھ ہی لیا ہے تو عرض یہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جاتے، تقسیم میں برابری نہیں کرتے اور فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی 3 باتوں کی دعا ضرور کروں گا، یا اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور دکھاوے کی خاطر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر، اس کی غربت اور ناداری میں اضافہ کر اور اسے فتنوں کا نشانہ بنا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا، بہت بوڑھا اور فتنوں کا شکار ہوں، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اسے دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیں اس کی آنکھوں پر گری پڑی تھیں، اور وہ راستوں میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا اور انہیں اشارے کرتا تھا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس سے ایک تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہو گئی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ دوسرا، کسی کی بابت تحقیق اور جانچ کرنی ہو تو بھلے لوگوں اور نیک لوگوں سے پوچھا جائے، جیسے کوفے کی مساجد میں جا کر نمازیوں سے تحقیق کی گئی۔ تیسرا، حکومت کے ادھیکاری کو مصلحتاً بدل دینا بھی جائز ہے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استھگت کر دیا گیا، حالانکہ ان کے خلاف شکایات جھوٹ پر مبنی تھیں، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ ان کی جگہ نیا حاکم مقرر کر دیا جائے۔ چوتھا، اس میں کرامات کی وضاحت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بددعائیں قبول ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم مسلمان بھائی بہنوں کی جہاں بھی دنیا میں ہوں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے وقت اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔